بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل سے آج پھر حاضر ہوا ہوں ایک ویڈیو لے کے، اکرم علی خان۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ انڈیا نے چین کو اور پاکستان کو عبرتناک شکست دے دی جنگ میں۔ تو وہ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ مقام ہے جی انڈیا کے 100 سے زیادہ چینل، 100 سے زیادہ انڈیا کے جو کامیڈی چینل چل رہے ہیں، اس میں آپ جب بھی ٹی وی کھول کے کسی چینل پہ بھی چلے جائیں، اس میں آپ کو یہ بتا جائے گا کہ آپ کو انڈیا نے کیسے جو ہے چینی فوج کو رگیت دیا، اور انڈیا نے کیسے چینی فوج کو گھدیڑ دیا، اور انڈیا نے کیسے جو ہے چینی سیناؤں کو جو ہے وہ رگڑ کے رکھ دیا۔ آپ کو یہی ملے گا، اور پاکستان کے خلاف بھی یہی آپ کو بکواس ملے گی، یہی کامیڈی ملے گی، اور بڑے کانفیڈنس سے وہ اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ان کے جتنے علاقوں پہ قبضہ ہو گیا ہے وہ اس کو تو چھڑا نہیں پا رہے، اور وہ منتیں تللے کر رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ چین کے پیروں میں گرتے ہیں، کبھی وہ روس بھاگتے ہیں، کبھی وہ جو ہے فرانس بھاگتے ہیں، کبھی وہ امریکہ کا آشیرواد لینے جاتے ہیں کہ جی ہماری مدد کرو۔ اور تمام ملکوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، کیونکہ اس ٹائم کوئی بھی ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ چین سے پنگا لے سکے، ایون امریکہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کو ایک خبر ملی ہوگی کہ جی امریکہ کے ایک B-2 طیارہ جو ہے جاسوسی طیارہ، اور وہ تقریباً 70,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر کے جاسوسی کرتا ہے، اور بہت خاص اور بہت مہنگا اور بہت حساس طیارہ ہے۔ اس نے چین کے کچھ فلائی جو ایسے ایریا ہیں، نو گو ایریا ہیں، وہاں پہ اس نے فلائی کر کے چین کی کچھ جاسوسی کرنے کی کوشش کی، اور کچھ تصویریں بھی اتارنے کی کوشش کی، جس کی خبر چین کو ہو گئی، اور چین نے اس کے جواب میں فوری طور پہ اپنے 2 میزائل جو ہے وہ جو ہے سمندر میں داغے، اور امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ جی ہم سو نہیں رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، اور ہم تیسری جنگ بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن چین نے جواب یہ دیا کہ ہم کسی قسم کی مداخلت اپنے ملک کی جو ہے پالیسی میں، اپنے ملک کے معاملات میں امریکہ کی کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، اور اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور امریکہ کو بھی یہ پیغام جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کی اجارہ داری کا ٹائم ختم ہو گیا، اور وہ جو بدماشیاں دنیا پہ کرتا رہا ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ ملک جو ہیں وہ مل کے ایک ایسا اسٹیٹ بنا رہے ہیں، ایسا پلان بنا رہے ہیں کہ وہ جو ہے امریکہ کی اب سپر پاور جو اس کی ہے اس چیز کو بھی ختم کر دیں گے، اور اس چیز ویسے بھی وہ نہیں رہی ہے، کیونکہ کووڈ کے زمانے میں بھی سارے ممالک نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ صرف اپنے مفادات کو اس کی غرض کرتا ہے، اپنے مفادات سے اس کو غرض ہوتی ہے، اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ بہرحال ابھی ہمارا ٹاپک امریکہ نہیں ہے، ابھی ہمارا ٹاپک ہے انڈیا۔ تو دیکھیں، جیسے کہ انڈیا بچپن میں ہم سنتے تھے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اسی میں خود گر جاتا ہے، تو یہ بات بالکل حقیقت ہے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو سازشی کرنے والے ممالک ہیں، جو سازش کرنے والے کنٹریز ہیں، وہ کنٹریز جو ہے وہ سازش کرتے ہیں، وقتی طور پہ کسی ممالک میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بالآخر وہ خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انڈیا نے پاکستان کو تنہا کرنے کی بہت کوشش کی، بہت سازشیں کی، بہت اس نے جو ہے ایسے کام کیے کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے، اور اس کے پڑوسی اور اس کے دوسری دنیا میں ممالک، جتنے اسلامی ممالک ہیں اور دوسرے ممالک ہیں، ان سے اس کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ تو شروع میں کچھ ایسا ہوا بھی، لیکن ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ہے کچھ ایسے اقدامات کیے، کچھ ایسی جو ہے تقریریں کی، اور اپنا ایک جو وہ ہے اپنی امیج جو ایسی پیش کی دنیا میں کہ لوگوں کو انہوں نے یہ باور کرایا کہ وہ ایک کول مائنڈیڈ اور ایک بہترین دماغ سے اور مسلمانوں کے حامی اور انسانوں کے حامی ایک ایسے شخص ہیں جو دنیا میں امن بھی چاہتے ہیں، اور دنیا میں برابری کی بنیاد پر کسی کی یہ کہ بڑائی کے اعتبار سے نہیں کہ وہ جو ہے طاقت میں ہم سے بڑا ہے تو ہم اس سے ڈر جائیں گے، یا وہ طاقت میں ہم سے کم ہے تو ہم اس کو دبا لیں گے، ایسی کسی پالیسی کا انہوں نے اپنی رویے سے اظہار نہیں کیا، نہ ہونے دیا، اور نہ وہ ایسے ہیں۔
پاکستان نے اپنی خاموشی سے سیاست کرتا رہا، نہ سازشیں کسی ممالک کے خلاف کی، بلکہ سب کو یہ یقین دلایا کہ آپ ہمارے ساتھ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان نے یہ ثابت بھی کیا۔ کبھی بھی کسی ملک کو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے کوئی سا بھی دنیا کا ملک ہو، اس کو اگر وہ ملک کسی مصیبت یا پریشانی میں آیا تو پاکستان نے سب سے آگے بڑھ کر اس کی ہمیشہ مدد بھی کی اور مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہا۔ دنیا کو اور دنیا کے ممالک کو یہ بات نظر آئی، اس کے بدلے میں انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے تمام پڑوسی ممالک پہ اپنی بدمعاشی قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، جیسے مثال بھوٹان، سری لنکا، اور سب سے زیادہ جو اس کا متاثر ہوا وہ ملک جو ہے بنگلہ دیش۔ یہ تمام ممالک جو اس کے پڑوسی ممالک تھے، ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے ایسا رویہ رکھا کہ ان کو مدد بھی ان کی اگر کی تو ایسے کی جیسے ہم تمہیں بھیک دے رہے ہیں اور تم ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ تو ایسا ایسا ملکوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کون ان کا دوست ہے اور کون ان کا دشمن ہے، اور کون ان سے ذاتی مفاد جو ہے فائدے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور کون جو ہے وہ ان سے بے لوث ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے اگینسٹ میں چین نے جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اچھے روابط رکھے، سری لنکا کے ساتھ بھی اچھے روابط رکھے، اور بھوٹان کے ساتھ بھی اس نے اچھے روابط رکھے۔ جب انڈیا نے بھوٹان کا سیلاب کے ٹائم پہ اور غالباً زلزلہ آیا تھا وہاں پہ، اس ٹائم پہ انڈیا نے اس کی امداد روک دی، اور اس کی جو ہے سارے راستے، کیونکہ سارے اس کی جو رسد کے راستے ہیں جہاں سے خوراک اور دوسری ادویات آتی ہیں، وہ سارے راستے انڈیا نے بلاک کر دیے، بند کر دیے، اور اس کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی۔ اس ٹائم میں بھوٹان میں اچھی خاصی ہلاکتیں بھی ہوئیں بھوک سے اور بیماریوں سے۔ تو بھوٹان اس ٹائم میں چین نے بھوٹان کا ساتھ دیا، اور چین اب بھوٹان کے ساتھ مل کے اور بنگلہ دیش کے ساتھ مل کے اور سری لنکا کے ساتھ مل کے ایسا ایک بلاک بنا رہا ہے جس نے چاروں طرف سے انڈیا کو گھیر لیا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں، اور پاکستان کو تنہا کرنے والا ملک، اور اس کی سوچ یہ تھی کہ ہم پاکستان کو دنیا میں تنہا اور کمزور کر دیں گے۔ آج وہ خود اتنا لاچار، اتنا کمزور، اتنا بے بس نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کا اپنا جو بویا ہوا بیج ہے اس کا ہی پھل ہے۔ اگر وہ اپنے پڑوسیوں کی بے لوث مدد کرتا، ان سے غرض رکھتا تو آج اتنا تنہا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ ان کی فطرت میں ہی جو ہے مودی سرکار کی فطرت میں ہی یہ ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، تو انہوں نے اس پر پورا عمل کیا، جس کی وجہ سے آج وہ بالکل تنہا کھڑے ہیں، اور چین نے ان کے بہت بڑے ایریے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے جواب میں حقیقی حقائق جو ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جی بھارت کچھ بھی نہیں کر سکی، علاوہ اس کے کہ وہ ان سے صرف نیگوسیشن کر رہی ہے، مختلف فورم پہ سفارتی اور فوجی سطح پہ صرف نیگوسیشنز کر رہی ہے، اور ان کی منتیں تللے کر رہی ہے کہ جی آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور یہ اور وہ۔ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ باقی انہوں نے اسلحے کے جو انبار جمع کر رہے ہیں، کوڑا کرکٹ، وہ جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ صرف اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عوام ان کی بھوک سے، بیماری سے لڑ رہی ہے، اور وہ جو ہے اسلحہ جمع کر رہے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو جنگ جب ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جی انڈیا یہ سب جو اقدامات کر رہا ہے تو اس سے اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ جنگ سے تو خیر کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، چین کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی بھی ظاہر سی بات ہے، کیجولیٹیز ہوں گی، جانی نقصانات ہوں گے، بہت ساری چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی، لیکن انڈیا کا بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ جنگ جو ہوگی تو وہ انڈیا کی سرزمین پہ ہوگی، کیونکہ انڈیا کی سرزمین اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اور جو حقائق ہیں وہ سب نے دیکھے کہ جب انڈیا کے 20 فوجی جو ہے وہ گالوان وادی پہ مارے گئے تو اس کے جواب میں انڈیا نے 59 اپلیکیشنز چین کی بند کر دی کہ ہم نے جی معاشی شکست دے دی ہے، اپنے جوانوں کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو معاشی شکست وہ بیچارے کیا دیں گے، ان کو خود اندازہ ہے کہ چین کی اکنامی کتنی بڑی ہے اور چین کس طریقے سے سروائیو کر لے گا، لیکن وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جو شکست، میں نے ویڈیو کا ٹاپک آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین نے
इंडिया ने चीन को और पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दे दी, तो वो सिर्फ मुंह की हद तक है, मुंह के फायर हैं, और वो टीवी पे आपको जगह जगह नजर आएंगे, जगह जगह सुनने को मिलेंगे। हर चैनल पे उनके खोल लें तो वो आपको बताएंगे कि जी इंडिया ने ये हासिल कर लिया है और इंडिया ने वो हासिल कर लिया है, और इंडिया के राफेल तैयारे आ गए हैं, और चीन कांप रहा है और पाकिस्तान कांप रहा है, और पैर दोनों मुल्क के पैर लरज रहे हैं, और दोनों मुल्क जो है वो अब चाह रहे हैं कि वो भारत की खुशामदी कर रहे हैं कि जी हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई, हमने आपके मुल्क पे कब्जा कर लिया है, हम आपके मुल्क में आके बैठ गए हैं, और अब हम जो है ना हमारे पैर कांप रहे हैं, और हम जान छुड़ा के यहाँ से भागना चाहते हैं, हमें कोई सेफ साइड रास्ता दे दें। तो इतनी कॉमेडी आपको जो है किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। अगर आपको हंसना है और आपको थोड़ा एंजॉय करना है तो आप ये चैनल देखें, आप कॉमेडी प्रोग्रामों को भी भूल जाएंगे, कॉमेडी ड्रामों को भी भूल जाएंगे, आपको इतना मज़ा आएगा, क्योंकि उनकी बुनियादी इनकी जो बातें हैं उसमें कोई ना सर होता है ना पैर होता है। जो मुल्क के एंकर्स और जो मुल्क के टीवी चैनल एक कबूतर को पाकिस्तानी कमांडो बना सकते हैं और टिड्डो को पाकिस्तानी कमांडो बना सकते हैं, उनकी जहनी मेंटालिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आपको होगा भी। तो बाकी ये कि इंडिया के अवाम के लिए मेरा फिर पैगाम है कि अपने ये जो गवर्नमेंट है और अपनी जो ये मोदी सरकार और ये जो उनके मामलात हैं, इससे जो है वो खुद बासमझ लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इनकी बातों में ना आए, या आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सादा लोग, मासूम लोग हैं, लेकिन आपकी मोदी सरकार सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही, और यही वजह है कि आज इंडिया बिल्कुल तना खड़ा है। जो उसके बहुत करीबी इत्तेहादी दोस्त रशिया, जिसके साथ सारी ज़िंदगी बहुत बड़ा जैसे हमारा चीन के साथ दोस्ती का ताल्लुक है, ऐसे इंडिया का रशिया के साथ रहा है, और इंडिया ने तकरीबन 90% असला और ख़रीदारी जो है वो रशिया से की है। और एक टाइम ऐसा था कि रशिया जो है वो उनके लिए ऐसा था जैसे पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, तो रशिया और इंडिया की दोस्ती जो है वो उसकी मिसालें दी जाती थी। लेकिन आज रशिया ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि ये जो मुल्क है, ये जो मुल्क की जो गवर्नमेंट है, इस मुल्क के जो मामला चलाने वाले हैं वो वक्त पे धोखा देने वाले लोग हैं, वक्त पे काम आने वाले लोग नहीं हैं। तो ये चैनल जो है, इस पे आपको मेरी कोशिश होती है कि आपको बाखबर रखूं दुनिया की और पाकिस्तान से ख़बरों से और दुनिया से आने वाली जो भी न्यूज़ होती हैं, और इसमें मेरा कोई किसी मुल्क से या किसी की ज़ात से कोई ताल्लुक़ या कोई दुश्मनी या कुछ नहीं होता। बस मैं एक अच्छी बात और एक सही बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो अगर आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।